موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے خاص پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہی آیا ہے۔ یہی وہ خاص پیغمبر بھی ہیں جنہیں اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی وجہ سے اللہ انہیں کلیم اللہ کے لقب سے بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا۔ فرعون نے کاہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا زوال کا باعث بنے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچے کو مروانا شروع کر دیا۔ بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ نہ روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی اور کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کچھ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایک صندوق تیار کیا جس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل میں بھی جاتی تھی، جدھر فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ رفتہ ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آبادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک میں بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے۔ فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیں بلائیں، مگر حضرت موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کی تجسس کرنے اور معلوم کرنے کے صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے آپ کی تلاش میں تھی۔ حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل پہنچ گئیں، اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون سے کہنے لگی، کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا دودھ جھٹ پی لیا؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچے انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانہ فرعون میں انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئے، اور آپ ایسے فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ حالات و واقعات موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے۔ اگر زندگی رہی تو آپ کے لیے کل انشاءاللہ ایک اور اگلے واقعے کے ساتھ آئیں گے۔